زوال و پستی کی المناک داستان ہے، نااہلی کی طرف بڑھنے کی کہانی ہے، ایک ایسی خوفناک رودات جس کے ایک ایک ورگ پر میرے ملک کے سادہ لو، محنتی، ذہین اور وطن سے محبت کرنے والے عوام کے مستقبل سے ارباب اقتدار کے کھیلنے کے مناظر نظر آتے ہیں۔ جنگ عظیم دوئم کے بعد جب برطانوی آقاؤں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے ہندوستان چھوڑنا ہے تو 11 صوبوں میں موجود اسمبلیوں کے اراکین کے ووٹوں سے ایک آئین ساز اسمبلی منتخب کی گئی، جس میں جمہوری اصولوں کے مطابق ہندو ووٹوں کی اکثریت کے بلبوتے پر کانگریس نے 70% نشستیں حاصل کر لیں۔ لیکن مسلم لیگ کا کمال یہ تھا کہ وہ اس خطے پر بسنے والے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت بن کر ابھری۔ انگریز سرکار نے انتقال اقتدار کے لیے ایک نمائندہ حکومت بنانے کا اعلان کیا۔ دونوں پارٹیوں نے عبوری حکومت میں شمولیت اختیار کر لی، لیکن محکموں پر اختلاف شروع ہو گیا۔ مسلم لیگ کا مطالبہ تھا کہ خارجہ، داخلہ اور دفاع جیسی 3 اہم وزارتوں میں سے ایک انہیں دی جائے۔ کانگریس یہ تینوں وزارتیں دینے کو تیار نہ تھی، لیکن وائس رائے نے زور ڈالا کہ کم از کم ایک اہم وزارت مسلم لیگ کو ضرور دی جائے، تو کانگریس میں موجود ایک مسلمان رکن رفیع الدین قدوائی نے مشورہ دیا کہ مسلم لیگ کو وزارت خزانہ دے دی جائے۔ ان لوگوں کا معیشت و معاشیات سے کیا تعلق، یہ خود بخود ناکام ہو جائیں گے۔ لیکن قائد اعظم نے یہ چیلنج قبول کر لیا اور لیاقت علی خان نے وزارت خزانہ کا قلمدان سنبھال لیا۔ برطانوی ہندوستان کی 100 سالہ تاریخ میں یہ پہلا اور آخری ہندوستانی وزیر خزانہ تھا جس نے 28 فروری 1947 کو اسمبلی میں پہلا بجٹ پیش کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ غلام ہندوستان میں ایک مقامی اور وہ بھی مسلمان کا یہ بجٹ گزشتہ 80 سالوں کے انگریزوں کے بنائے گئے بجٹ سے بالکل مختلف تھا۔ اسے آج بھی غریب آدمی کے بجٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کیا یہ سب کچھ اچانک ہو گیا تھا؟ نہیں، قائد اعظم نے یہ چیلنج سوچ سمجھ کر قبول کیا تھا۔ اس کے پس منظر میں سیاسی قیادت کی بالغ نظری، محنت اور خلوص نیت سے کام کے کئی سال ہیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا 31واں اجلاس جو 24 دسمبر سے 26 دسمبر 1943 کو کراچی میں منعقد ہوا، اس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے 1 گھنٹہ 40 منٹ فی البدی تقریر کی۔ اس تقریر میں قائد اعظم نے عالمی معاملات سے لے کر ملکی معیشت، اقتصادیات، کاشتکاروں کے مسائل، سوامی دیانند سرسوتی کی گستاخی رسول کی کتاب کی مذمت، اشتراکی فلسفے کا رد اور بنگال کے قحط تک ہر مسئلے پر تفصیلی گفتگو کی۔ اور اجلاس میں موجود تقریباً 1 لاکھ کے قریب مسلمانان ہند کو ان تمام معاملات سے متعلق مکمل آگاہی دی۔ تقریر کے خاتمے کے بعد یہ اجلاس تالیاں بجا کر ختم نہیں ہوا، بلکہ 3 دن جاری رہا اور تمام اہم امور کے حوالے سے کمیٹیاں بنائی گئیں جن کے ذمہ یہ کام تھا کہ آئندہ کی سیاسی جدوجہد اور اقتدار میں آنے کے بعد کرنے والے اقدامات کی منصوبہ بندی کریں۔ کمیٹیوں میں سب سے اہم منصوبہ بندی کمیٹی تھی جس کے ذمہ 5 سالہ ترقیاتی اور غیر ترقیاتی منصوبہ سازی تھی۔ اس کمیٹی کی 4 سالہ محنت شاقہ ہی تھی کہ جیسے ہی مسلم لیگ کو وزارت خزانہ ملی تو قائد اعظم نے یہ چیلنج فوراً قبول کر لیا۔ لیاقت علی خان نے وزیر خزانہ بنتے ہی برِ صغیر میں موجود ایسے ذہین افراد کو جمع کیا جو انگریز سرکار کے ساتھ بحیثیت سول سرونٹ کام کرتے رہے تھے اور فائنانس منسٹری کو اندر سے جانتے تھے۔ یہ انڈین سول سروس کے وہ مسلمان اراکین تھے جو اب ملازمت چھوڑ کر مسلم لیگ کی سیاست میں آ گئے تھے۔ ان میں 3 اہم افراد چودھری محمد علی، ملک غلام محمد اور زاہد حسین شامل تھے۔ یہ تینوں برطانوی سول سروس کی فائنینشیل سروسز کا حصہ رہے تھے اور بجٹ سازی ان کے لیے کوئی انوکھی چیز نہ تھی، لیکن ان میں ایک خوبی یہ تھی کہ وہ برطانوی آقاؤں سے مروب نہیں تھے، بلکہ قائد اعظم کی دی گئی پالیسیوں کو سمجھتے ہوئے مسلم لیگ کی منصوبہ بندی کی کمیٹی کا کام کرتے رہے تھے۔ آپ آج قائد اعظم کی 1943 کی تقریر میں بجٹ سازی کے حصے نکال کر سنیں تو آپ کو سوائے اسلامی تعلیمات، اسلامی معاشی انصاف کے کچھ نہیں ملے گا۔ آپ کو قائد اعظم کی تقریر میں بار بار سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے نظر آئیں گے۔ ان لوگوں نے وزیر خزانہ لیاقت علی خان کے سربراہی میں دن رات ایک کر کے ایک ایسا بجٹ بنایا جس میں انگریزوں کے گزشتہ 70 سال سے پیش کیے جانے والے اسٹیٹس کو اور مراد یافتہ طبقوں والے بجٹوں کو مکمل طور پر پلٹ کر رکھ دیا۔ لیاقت علی خان نے اسمبلی میں بجٹ تقریر کرتے ہوئے قائد اعظم کی دی گئی گائیڈ لائن کے مطابق معاشیات کے اصولوں کے لیے قرآن پاک کا حوالہ دیا اور فرمایا I do believe in Quranic injunctions that wealth should not be allowed to circulate among the wealthy and stern warning given against accumulation of wealth in the hands of individuals۔ ترجمہ: میں قرآن پاک کی ان تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں کہ دولت صرف سرمایہ داروں کے درمیان ہی گھومتی نہ رہے، اور قرآن ان لوگوں کے لیے سخت وعید اور سزا کا اعلان کرتا ہے جو دولت کا ارتکاز کرتے ہیں۔ یہ صرف تقریر کے الفاظ نہ تھے بلکہ لیاقت علی خان اور ان کی معاشی ٹیم نے اس کی عملی نمونے کے طور پر ایک غریب آدمی کا بجٹ پیش کیا تھا جس کے اہم نکات یہ تھے: پہلی دفعہ پورے ہندوستان سے سیلز ٹیکس ختم کیا گیا کیونکہ یہ عام کی جیب سے جاتا تھا۔ انکم ٹیکس کی حد 2000 سے بڑھا کر 2500 روپے کر دی گئی۔
वो सरमायादार जिनका सालाना मुनाफा 1 लाख से ज्यादा था, उन पर इनकम टैक्स की शरह 25% कर दी गई। पहली दफा सरमाए के हुसूल कैपिटल गेन पर टैक्स लागू किया गया, जिसका मकसद ये था कि जो शख्स भी 5,000 से ज्यादा किसी तरीके से सरमाया हासिल करेगा वो टैक्स देगा। इस बजट में सबसे अहम बात यह थी कि दूसरी जंग अजीम के दौरान मुनाफाखोरों, ठेकेदारों और सप्लायर्स ने नाजायज जराए से दौलत कमाई थी। उनकी तहकीकात के लिए एक कमीशन बनाया गया, जिसको इख्तियार दिया गया कि वो 1 माह में इन लोगों पर भारी टैक्स और जुर्माने आयद करे। ये थी वो मुतासिर कुन कारकर्दगी कि लियाकत अली खान के बजट को अक्सरियती कांग्रेस भी अवामी दबाव के खौफ से मुस्तरद न कर सकी। मगर वो सरमायादार और कारोबारी जो कांग्रेस को फंड देते चले आए थे, उन्होंने कांग्रेस की मदद बंद कर दी और कासाए लेस मुफक्किरों, दानिश्वरों से मज़ामीन लिखवाना शुरू किए और इस सारे निजाम को अरबपति की चीखें, मिलियनर्स हॉवल्स कहा गया। अलमनाक बात यह है कि आज ठीक 73 साल के बाद पाकिस्तान की प्लानिंग और फाइनेंस की राहदारियों पर उन लोगों का कब्जा मुकम्मल हो चुका है जिनका इस जमीन से दूर का भी वास्ता नहीं। उनके दिल मगरिब में धड़कते हैं और दिमाग वर्ल्ड बैंक और IMF के यरगमाल हैं। उनके ज़ेरे साया काम करने वाले ब्यूरोक्रेट ऐसे हैं जिनको गुज़श्ता 50 साल से घिसी पिटी बजट साजी का गुलाम बनाकर तख्लीकी सोच से महरूम किया जा चुका है। आज हमारी बजट साजी का पूरा माहौल 2 तबकात के हाथों में यरगमाल है। पहला तबका पूरे मुल्क में फैली ब्यूरोक्रेसी जो अपने मामूली ग्रेड के ऑफिसर की बनाई हुई स्कीमों को बगैर मेहनत आगे फॉरवर्ड करके बजट का हिस्सा बनाती है, और दूसरा तबका वर्ल्ड बैंक और IMF के साथ साथ डोनर्स के मुतालबात की बुनियाद पर और उन्हीं के एजेंडे के मुताबिक बजट की नोक पलक संवारने वाले हफीज शेख जैसे कारिंदे हैं। ऐसे माहौल में कोई लियाकत अली खान पैदा नहीं हो सकता जो कुरान पाक की तालीमात का ऐलान करे और उनके मुताबिक बजट बनाए। यहाँ सिर्फ हफीज शेख जैसे लोग ही जन्म लेते हैं जो IMF के कसीदे गाएं और उन्हीं की हिदायत पर बजट बनाएं।